السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وقال الله تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة۔ صدق الله العظيم۔ نئے گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ و بو باقی، نئے گلشن رہے گا نہ اس کا رنگ و بو باقی، یہ دنیا فانی فانی ہے مگر تو ہی تو باقی۔ معزز سامعین کرام، اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے: اے فرشتوں، میں اس زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ میں اس زمین پر ایک ایسی ذات کو، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جسے ہر کام کا اختیار ہوگا، جسے ہر چیز کا اختیار ہوگا، جو اپنی منمانی کرے گا، جو چاہے گا عبادت کرے گا، جو چاہے گا نافرمانی کرے گا، جو چاہے گا تو وہ سمندروں سے مچھلیوں کو پکڑ لے گا، جو چاہے گا بڑے سے بڑے درندوں کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ میرے عزیزو، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک ایسی ذات کو پیدا کرنے والا ہوں جو اپنی مرضی سے ہر کام کرے گا، جو ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا، جو ایسی ایسی چیزیں بنائے گا کہ منٹوں سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں چلا جائے۔ میرے عزیزو، اللہ ارشاد فرماتا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے ارشاد فرمایا: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے اللہ، تو اس زمین پر، اس سرزمین پر ایک ایسی ذات، ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو ایک دوسرے کا خون بہائے گی، جو ایک دوسرے کی دشمن بن جائے گی، جو اس زمین کے اندر فساد پھیلائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے: انی اعلم ما لا تعلمون۔ میں انسان کے بارے میں، میں اس ذات کے بارے میں، اس مخلوق کے بارے میں وہ چیزیں، وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا، انسان کی تعریف بس اتنی ہی نہیں تھی، بلکہ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد میں ہم نے انسان کو فرشتوں پر، انسان کو جنات پر، انسان کو آسمان پر، انسان کو چاند اور سورج پر، انسان کو ستاروں پر، انسان کو دریاؤں اور سمندروں پر، انسان کو بہتے ہوئے انگاروں پر، انسان کو بڑے سے بڑے درندوں پر، انسان کو بڑے سے بڑے پہاڑوں پر، انسان کو ہر چیز پر ہم نے فضیلت بخشی۔
اور اسی پر بس نہیں کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم اس آدم کو سجدہ کرو، میں نے اس انسان کو اتنی فضیلت والی، اتنی بابرکت مخلوق بنایا ہے اور اتنی عزت والی، اتنی شرف والی مخلوق بنایا ہے کہ تم جو میرے نور سے پیدا ہوئے ہیں، جو نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، جو خونوں سے، جو بالکل گناہوں سے بری ہے، جو گناہوں سے معصوم ہے، جو یہ نہیں جانتی، جو مخلوق یہ نہیں جانتی کہ غلطی کیا ہوتی ہے، جو مخلوق یہ نہیں جانتی کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے، جو مخلوق یہ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کیا ہوتی ہے، جو مخلوق یہ نہیں جانتی کہ ایک دوسرے کے درمیان فساد پھیلانا کیا ہوتا ہے، وہ مخلوق، اللہ اس مخلوق سے کہہ رہا ہے اسجدوا لآدم فسجد۔ اللہ اس مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ تم انسان کو سجدہ کرو۔ میرے عزیزوں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جو میرے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت ہے۔ تو میرے عزیزوں، اس وقت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا جاننے والا، فرشتوں اور جنات کے اندر سب سے بڑا علم والا ابلیس تھا۔ لیکن جب اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ لیکن آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اس سے ارشاد فرماتا ہے یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے روک دیا کہ تو آدم کو سجدہ نہیں کرتا؟ تو میرے عزیزوں، شیطان اس وقت اللہ کو جواب دیتا ہے اے اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ میں ایک جن ہوں اور تو نے مخلوق جن کو، تو نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ مٹی کی ایک خصلت ہے، ایک عادت ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے رہتی ہے، لیکن اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے۔ اے اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی عادت، اپنی خصلت کے برخلاف جاؤں۔ شیطان اس وقت اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے انسان کو، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ اللہ اس وقت ارشاد فرماتا ہے اے شیطان، اے ابلیس، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اسی پر بس نہیں کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، کوہ طور کی قسم، اور امن والے شہر مدینہ مکہ کی قسم۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ میرے عزیزوں، اسی پر بس نہیں کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے گھوڑوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے کھچروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے شیر اور چیتوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے گایوں اور بھینسوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے بکریوں اور بھیڑوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے دمبوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے اونٹوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے ان درختوں کو، ان پیڑ پودوں کو، ان بیلوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ ارشاد
فرماتا ہے کہ ہم نے اس چاند کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے اس سورج کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے اس آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے ان ستاروں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان تالابوں کو، ان دریاؤں کو، ان سمندروں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اس میں رہنے والی مچھلیوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حشرات الارض، زمین میں رہنے والے کیڑوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا کی ہر چیز، ریت کے ذرات، پانی کے قطرات، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے، بڑے سے بڑے جانور، چھوٹے سے چھوٹے پرندے، بڑے سے بڑے درندے تمہارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن تم کو اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں سن لو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کے رسول کا دامن پکڑنے والوں، اے اللہ کے رسول کے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، سن لو، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ اس دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، تم کو اس دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے اندر تم جو بولو گے، اس دنیا کے اندر جو تم کرو گے، آخرت کے اندر تم وہی پاؤ گے۔ میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل کھلے سانڈ کی طرح پھر رہے ہیں، نہیں میرے عزیزوں، ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دو فرشتے بھی لگا دیے جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ نامہ اعمال کا رجسٹر، وہ نامہ اعمال کی کتاب جب قیامت کے دن کھلے گی تو انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ انسان کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے زنا کرنے کو، میرے قتل کرنے کو، میرے نماز چھوڑنے کو، میرے دوسرے کا حق مارنے کو، مسلمان بھائی کے پریشان کرنے کو، اس نے یہاں تک کہ میری نظر دوسری جانب میں جانے کو بھی قید کر دی۔ میرے عزیزوں، وہ نامہ اعمال کی کتاب ہمارے سامنے ایک اسکرین کی طرح رکھ دی جائے گی، ایک LCD کی طرح رکھ دی جائے گی، ایک ٹی وی کی طرح رکھ دی جائے گی، ایک موبائل کی طرح رکھ دی جائے گی۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے ہم کیمرے کے اندر فوٹو اور تصویرات کو قید کرتے ہیں، میرے عزیزوں اس کتاب کے اندر وہ فرشتے ہمارے ہر عمل کو قید کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان، ہم نے ایسے ہی تجھے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ مت سمجھنا کہ ہم تجھے پیدا کر کے تجھ سے بیزار ہو گئے، تجھے بھول گئے، بلکہ جب ہم نے تجھے پیدا کیا ہے ہم ہی تجھ کو مٹائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ہم تجھے تو جانتے ہیں، تو نے کیا کیا وہ بھی جانتے ہیں، تو کیا کرے گا وہ بھی جانتے ہیں، تیرے دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، تیرے نفس کے اندر، تیرے خواہشات کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں،
اللہ تعالی جہاں انسان کی عظمت، انسان کی بربریت کو، انسان کی عزت کو اللہ ارشاد فرماتا ہے، انسان کی عظمت کو بیان کرتا ہے، وہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان اپنی بربریت، اپنی عظمت، اپنی عزت پر غرور، تکبر، گھمنڈ بالکل مت کرنا، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُكَ، ہم تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ نے کس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے پر اپنے پیدا کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔